الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، اذا قیل لکم جب کہا جائے تم کو، تفسحوا کشادگی پیدا کرو، کھول دو، فی المجالس مجلسوں میں، یعنی مجالس کو کھول دیا کرو، فافسحوا پس ایسا کر گزرو، یعنی مجالس کو جگہ کھول دیا کرو، یفسح اللہ لکم کشادہ کر دے گا، کھول دے گا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں کشادگی اور کھلی جگہ عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے سینے میں کشادگی عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہوں میں جو عام جگہیں ہیں ان میں کشادگی عطا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں وسعت اور کشادگی تمہیں عطا کر دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا اور جب کہا جائے انشزوا کہ اٹھ کھڑے ہو، فانشزوا تو اٹھ جایا کرو، یرفع اللہ الذین بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، یعنی جو مان لیتے ہیں، جن کے اندر ماننے کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ مان لیں حکم کو، تو اس سے اللہ تعالیٰ ان کو رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ والذین اور وہ لوگ خصوصیت کے ساتھ پھر ایمان والوں میں پھر خاص طور سے وہ لوگ اوتوا العلم جن کو دیا گیا ہے علم، یعنی دین کا علم جن کو مل گیا ہے، عطا کیا گیا ہے، درجات ان کے درجے تو مزید بلند کر دیے جائیں گے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، خبیر خبردار ہے، یعنی تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کا بدلہ تمہیں دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اذا ناجیتم الرسول جب تم سرگوشی کرو یا چھپ کر کوئی بات کرنا چاہو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جب تمہارا ارادہ ہو کہ کچھ بات کر لیں تو کیا کرو، فقدموا پس دے دیا کرو، بین یدی ان سے ملاقات سے پہلے، نجواکم جو تم سرگوشی کرو گے، کیا چیز ہے تو صدقتاً صدقہ اور خیرات، یعنی جب تم سرگوشی کا ارادہ کرو، چھپ کر کوئی بات کرنا چاہو، اکیلے میں تنہائی میں بات کرنا چاہو، تو بات چیت کرنے سے پہلے صدقہ اور خیرات کر دیا کرو۔ کیوں کر دیا کرو؟ اس وجہ سے کہ ممکن ہے تم باتیں زیادہ کر بیٹھو، یا یہ کہ تمہارا زیادہ وقت لینے سے غریب اور غرباء کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل نہ ہو رہا ہو، یعنی تم اتنی باتیں کرتے ہو، اتنا بیٹھ جاتے ہو کہ ان کا حق گویا سلب ہو جاتا ہے، ان کو موقع ہی نہیں ملتا،
اور پھر تمہاری یہ گفت و شنید اور دیر تک بات چیت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر پڑے، تو لہٰذا ان باتوں کے لیے، تاکہ ان باتوں کا کچھ کفارہ ہو جائے، اس کے لیے سرگوشی سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے تم کچھ صدقہ اور خیرات کر دیا کرو۔ ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، وہ اطہر اور پاکی کی چیز ہے، یعنی یہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا، گناہوں سے پاک ہونے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ لیکن فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پس اگر تم نہ پاؤ، یعنی خیرات نہ کر سکو، خیرات دینے کے مقدور نہ ہو، تمہاری قدرت نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سابقہ درس میں مجلس کے آداب اور پھر اس کے بعد علم کے فضائل وہ بیان ہوئے، اور ہو رہے تھے کہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو دیا ہے، عالموں کو دیا ہے، وہ مقام کسی اور کو نہ حاصل ہوا ہے، نہ حاصل ہو رہا ہے، نہ آئندہ حاصل ہوگا۔ اتنے فضائل بیان ہوئے، احادیث میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے، قرآن پاک کی آیات اس پر دال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن ہمارے دلوں میں علم اور علماء کی فضیلت اس طرح نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں ان لوگوں کی قدردانی نہیں ہے، بلکہ ایسا ماحول پیدا کیا گیا ہے اور پیدا کیا جا رہا ہے کہ لوگ علم سے اور علماء سے متنفر ہو جائیں، یا یہ کہ علم کو اور علماء کو محدود کر دیا جائے، ایک ان کے لیے ایک دائرہ کھینچ دیا گیا کہ اس دائرے سے باہر نکلنا ان کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے۔ حالانکہ بنیاد ہی اس کائنات کی علم کی بنیاد پر رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت سے نوازا، تو یہ جو خلیفہ اور نائب بنایا، اس میں اصل چیز اور بنیادی چیز وہ علم تھی۔ علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلت اور خلافت عطا فرمائی۔ اس وقت فرشتوں کے دلوں میں بھی یہ اشکال پیدا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک نائب کو بنا رہے ہیں، خلیفہ کو بنا رہے ہیں، تو نہ معلوم وہ کیا کرے گا۔ اس سے پہلے بھی شیاطین آ چکے ہیں اور انہوں نے سارے نظام کو درم برم کر دیا ہے، تو اب نہ معلوم ایک انسان بنایا جا رہا ہے تو وہ کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ کچھ اور دلائل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو تمہیں اپنے اوپر اتنا ناز ہے، اپنی معلومات پر، اپنے علم پر، اپنے قرب پر، اپنی پیدائش اور تخلیق کی اولیت پر، تو چلو میں تمہارا امتحان لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پیش کی، کسی چیز کے متعلق، مختلف اشیاء کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سوال کیا۔ فرشتوں کے اوپر وہ سوالات پیش کیے گئے، فرشتوں کو معلوم نہ تھا، فرشتوں نے انکار کر دیا، اور پھر فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ سارے علوم عطا فرما دیے، اور پھر جب فرشتے عاجز آ گئے جواب دینے سے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھے وہ سوالات۔ آدم علیہ السلام نے ان سوالات کے ٹھیک ٹھیک جوابات عطا فرما دیے، تو اللہ نے فرمایا دیکھو اسی بنیاد پر، اس فضیلت کی بنیاد پر، اس علم کی بنیاد پر، اس کو تم پر ایک لحاظ سے فضیلت حاصل ہے، بلکہ ہر لحاظ سے فضیلت حاصل ہے کہ اس کو میں نے علم سے نوازا ہے۔ تو بنیادی علم ہے، عمل تو ظاہر ہے مقرون ہے اس کے ساتھ، عمل تو لازم اور ملزوم ہے، عمل کے بغیر تو کام ہوگا نہیں، لیکن فقط جب علم کی فضیلت بیان ہوتی ہے
تو اس سے انسان کے اندر علم کے حصول کا حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جو لوگ علم حاصل کر چکے ہیں تو ان کے ساتھ ایک گنا محبت اور تعلق اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جا بجا قرآن پاک میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی علم اور علماء کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اب دیکھیں علم چیز ہی ایسی ہے نا کہ اس کی وجہ سے پھر یہ تفریق ختم ہو جاتی ہے کہ یہ جو عالم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے ہیں، یہ عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ قوم کے لحاظ سے اونچی قوم والا ہے یا نیچ قوم والا ہے، یہ تجربہ کار ہے یا غیر تجربہ کار ہے، یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، اس چیز کا یعنی وہ تفاوت ختم ہو جاتا ہے، یعنی علم سب پر فوق ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو علم ہدہد کو دیا تھا تو وقتی طور پر وہ علم تو سلیمان علیہ السلام کو حاصل نہیں تھا نا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے لشکر کا معائنہ فرمایا، نیچے دروازہ کھلا ہے، کیا پتہ کوئی آنے والا ہو تو موبائل تو نہیں اٹھا سکیں گے، دیکھ لو تالا تو کھلتے دا سر، دیکھو کنڈا لگے دے یا نا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا جی کہ دیکھیں جب سلیمان علیہ السلام نے لشکر کا معائنہ کیا اور اپنے اہل جو امتی تھے، درند پرند چرند انسان، ان کی پوچھ پاچھ فرمایا کرتے تھے نا، جب لشکر پر نظر ڈالی تو فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، یعنی پرندوں کی جانچ پڑتال کی، اور جب دیکھا فَمَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کہ بھائی مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر گیا، غائب ہو گیا۔ فرمایا کہ میں اس کو عذاب دوں گا سخت، یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ اولا یأتینی بسلطان مبین، ہاں غیر حاضری کا کوئی معقول عذر پیش کر دے تو اس کی غیر حاضری قبول کر دی جائے گی، اس کی غیر حاضری کو حاضری میں بدل دیا جائے گا، گویا اس کو باقاعدہ چھٹی مل جائے گی، لیو جو ہے نا اس کو مل جائے گی۔ لیکن اگر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے غیر حاضر ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی اس کو سزا ملے گی۔ کتنے اپنا مشتاق کو دیکھ، یہ اسکول دی حاضری تک بیماری اسی، اس کو لاڑ کے آنا۔ موز کیوں اپنی مرضی دی اصلاح ہے سارے دی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا جی کہ جب پوچھا کہ ہدہد کدھر ہے، ہدہد غائب تھا، ہدہد غائب، فرمائے بھائی اس کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ جو اپنے پیٹی باندھتے سب نکل گئے کہ بھائی ہدہد ہو دیکھو ورنہ سخت سزا ملے گی۔ سزا کیا ہے، اس کے پر نوچ دیے جائیں گے، پھر اڑنے سے جو ہے نا رہ جائے گا، پرندہ اڑنے سے رہ گیا تو بس یہ اس کے لیے موت ہے نا۔ اور فرمائے کہ اگر معقول عذر نہ ہوا تو اس کو جو ہے نا میں پھر ذبح بھی کر سکتا ہوں، سرے سے اس کی جان بھی لی جا سکتی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے نا اس کو ڈھونڈ لیا، دیکھا کہ وہ ایک طرف سے آ رہا ہے، اڑان بھری ہوئی ہے، بڑے جو ہے نا آب و تاب کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو سب نے کہا دیکھو بغیر اجازت کے تم نکل گئے تھے اور سلیمان علیہ السلام تمہارا پوچھ رہے ہیں اور غصے میں، یہ کہاں غائب ہو گیا؟ تو جب وہ آیا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ وہ پہنچ آیا، اور کیا کہا؟ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، یعنی تھوڑی دیر گزری تھی، اور کیا کہا؟ آ کر جو ہے نا، باقی بات نہیں کرتا ہوں، بس آ کر جو ہے نا بڑا تواضع کے ساتھ فروتنی کے ساتھ جو ہے نا پروں کو پھیلا دیا، جھک کیا اور کہا کہ جی اللہ تعالیٰ سلیمانی بادشاہی کو قائم رکھے، اور یہ ہے کہ میں ایسی جگہ سے آیا ہوں، ایسا علم لے کر آیا ہوں، ایسی چیز لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ احط بما لم تحط به،
یعنی ایسی چیز کا احاطہ کر کے آیا ہوں، ایسی چیز معلوم کر کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وجئتک من سبع بنبأ یقین، میں ملک سبا سے آیا ہوں۔ جب میں یہاں سے نکلا تو چلتے چلتے اڑتے اڑتے میں اس شہر میں، اس ملک میں پہنچ گیا، اور وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ حکمرانی کر رہی ہے، بادشاہی کر رہی ہے، لوگ اس کے سامنے سرنگو ہیں، سجدہ ریز ہیں۔ کیا ہو گیا؟ تو وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ تو یہ خبر میں لایا ہوں جی۔ تو اب دیکھیں، ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، اس کے پاس یہ علم تھا۔ اب اس علم کی بنیاد پر سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا۔ عذر معقول تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو علم وہ لے کر آیا تھا، جو بات وہ لے کر آیا تھا، وہ ایک علمی بات تھی، ایک معلومات تھی نا، جس کا علم سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ اور پھر یہ کہ اس پرندے کے، اس چھوٹے سے پرندے کی اس معلومات پر اللہ تعالیٰ نے کتنا فائدہ دیا سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ ملک سلیمان علیہ السلام کے زیر نگیں آ گیا۔ اس ملک پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی، بلکہ بغیر جنگ کے فتح نصیب ہو گئی، کہ بلقیس سمجھ گئی، جو اس ملک سبا کی ملکہ تھی، سمجھ گئی کہ بھائی سلیمان علیہ السلام معمولی آدمی نہیں ہے۔ لمبا واقعہ اس کا بالتفصیل ذکر ہو چکا ہے، صرف ہدہد کے کمال کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ تھا وہ چھوٹا سا، قد کاٹ میں بھی چھوٹا، کوئی حیثیت اس کی نہیں تھی، بلکہ عام پرندوں میں بھی اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے جسمانی لحاظ سے، لیکن کمالات سے وہ بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اس کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ پانی کو معلوم کر لیتا ہے، چلتا پانی ہے، جاری ہے، کھڑا ہے، کھارا ہے، میٹھا ہے، کہاں ہے، کتنی گہرائی میں ہے، یہ ملکہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ قرب خاص حاصل کر چکا تھا، جو غزاق جو ہے وہ برداشت نہ کر سکا، کب وہ برداشت نہ کر سکا۔ اور پھر اس کے اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ملک سبا کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے مغلوب کر دیا۔ تو مقصد کیا ہے؟ کب سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم چھوٹے سے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا حقیقت ہے، تمہاری بات جو ہے نا ماننے کے قابل نہیں ہے، نہیں۔ اس سے جو کہا، سلیمان علیہ السلام نے غور و فکر کیا اور پھر اس کے مطابق عمل کیا، تو وہ اس کی جو بات تھی، اس کا جو علم تھا، وہ برابر ثابت ہو گیا۔ اسی علم کی بنیاد پر اس کو اتنا اونچا مقام مل گیا۔ غالباً علامہ شاسی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، اصلاح نفس میں یہ واقعہ ہے، یہ جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں، بہت پہلے پڑھا تھا، اب یاد نہیں ہے، کچھ تھوڑا سا مفہوم ذہن میں۔ تو وہ غالباً ہارون رشید یا کوئی خلیفہ تھا، اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کم عمر تھے، یہ کم عمر تھے۔ تو خلیفہ نے کسی بات کے متعلق دربار والوں سے پوچھ پاچھ کی، سوال پوچھا، اس کا جواب پوچھا، تو ایک نے کہا مجھے پتہ نہیں، دوسرے نے کہا مجھے نہیں، تیسرے نے کہا مجھے نہیں۔ اتنے میں یہ جو ہے نا بول پڑے، عمر کم تھی ان کی لیکن تھے وہ علم والے۔ جب یہ بول پڑے تو اس نے کہا، خلیفہ نے کہا، وہ تم میں ادب آداب نہیں ہے، بےادبی اور گستاخی تم نے کر لی، چھوٹے سے ہو، بچے سے ہو، جو نا تم محفل کے درمیان بول پڑے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا جی چھوٹا ہوں یا بڑا ہوں تو الگ بات ہے، اور یہ کہا کہ ہدہد بھی تو چھوٹا سا تھا نا، میں تو کم از کم ہدہد سے تو بڑا ہوں، ہدہد بھی تو چھوٹا سا تھا اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بول پڑتا تھا۔ بس جو خلیفہ وقت ہے نا، اس کی بولتی بند کر چھوڑی، تو خاموش ہو گیا۔ تو علم ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ ذہانت بھی عطا فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وسعت بھی عطا فرما دیتا ہے نا۔ اب خلیفہ کو یہ خیال نہیں تھا کہ بھئی اس کے پاس علم ہے، اگرچہ ظاہراً مرتبہ اس کا کم ہے، عمر کے لحاظ سے بھی کم ہے، اور زیادہ شہرت بھی اس کو حاصل نہیں ہے، لیکن علم تو علم ہے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے وقت تک 15 سال تھی نا، بعض 13 کہتے ہیں، بعض 14، 15، 16، اس سے آگے نہیں ہے، 13 سے 16 سال کے درمیان عمر تھی۔ لیکن جب بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، عمر میں بالکل چھوٹی عمر والے تھے، بالکل ایسے سمجھے 14-15 سال کیا عمر ہوگی، لیکن بڑے بڑے صحابہ، قداور صحابہ، اور کسی مسئلے میں پھنس جاتے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع فرماتے، اور پھر ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یعنی نبوت کا وہ وقت پورا ہو گیا اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، یہ آیت نازل ہو گئی۔ پھر ساتھ ساتھ سورہ نصر نازل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ پوری صورت جب نازل ہو گئی تو صحابہ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرما دی اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس آیت کے متعلق آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے ان کے پاس تابعی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے شاگرد، کچھ پرانے صحابہ کرام بھی تھے، کچھ نئے لوگ بھی تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا بھائی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، باقی صحابہ اور تابعین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پوچھا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے ایک مطلب بیان کیا کہ اس میں جو ہے نا آخرت کی فتح اور نصرت اور کامیابی کی طرف اشارہ ہے، دنیاوی کامیابی کی طرف اشارہ ہے۔ سب نے یہ بات کہہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا، تم نے بھی ٹھیک کہا، تم نے بھی ٹھیک کہا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تو بھی کچھ بولنا، تو بھی کچھ بول، تمہارا کیا خیال ہے اس کے متعلق؟ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پوچھ لیا، لیکن ابھی تک ان کو تسلی اور تشفی نہیں ہو رہی تھی کہ ایک عالم بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ اس کو تو علم نصیب فرما، علم عطا فرما، تفقہ عطا فرما، حکمت عطا فرما۔ تو فرمایا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ظاہر ہے جب علم ہوتا ہے نا جی اور علم زیادہ ہو پھر گہرائی آتی ہے، اور جب گہرائی ہو تو انسان خاموش رہتا ہے۔ تھوڑا سا علم ہو وہ اچھلتا ہے، پھر کوشش ہوتی ہے کہ محفل میں پہلے میں بول پڑوں تاکہ سب کو میرے علم کا پتہ لگ جائے کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس خاموش بیٹھے رہے، ایک نے اپنی رائے دی، دوسرے نے اپنی رائے دی، تیسرے نے اپنی، بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ چلو اگر پوچھ لیا تو جواب دے دوں گا، نہیں تو ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے اندر جامعیت اور گہرائی پیدا کریں۔ یہ زیادہ بولنا اور جو ہے نا یہ بے وقت کا بولنا، ہمارا بولنا بھی تو ایسے ہی ہے نا، بولنا بھی اللہ خیر کرے کیا، اور پھر جو ہے نا موقع محل بھی نہیں معلوم ہوتا۔ تو زیادہ بولنا حضرت فرمایا کرتے تھے یہ بھی ایک عیب ہے نا۔ اب جو ہے نا ہر ایک اس میں گرفتار ہے، اس یعنی رذیلے میں، اس عیب میں مبتلا ہے کہ میں کسی طرح کچھ بول پڑوں تاکہ محفل پر میرا رنگ جم جائے، میری کچھ وقت جو ہے نا لوگوں کے سامنے آ جائے، کچھ قدر و منزلت ہو جائے۔ حالانکہ خاموشی یہ تو کمال ہے نا، خاموش رہنا کمال ہے، بولنا کمال نہیں ہے۔ عمومی طور پر ہاں بعض جگہ تو بولنا پڑتا ہے، لیکن عام طور سے نہ بولنا کمال ہے نا، خاموش رہنا کمال ہے، اور ہم بولنے کو کمال سمجھتے ہیں۔ تو جو بولے گا تو غلط سلط بھی بول دے گا، غلطیاں بھی زیادہ ہوگی نا۔ اور اگر آدمی خاموش رہے، حضرت فرمایا کرتے تھے ایک آدمی اگر نادان ہے، جاہل سا ہے لیکن خاموش ہے، تو فرمایا اس خاموشی کا ایک رعب ہے، اگلا سمجھ نہیں سکتا کہ بھائی کس قسم کا آدمی ہے، کس مزاج کا آدمی ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ تو بامر مجبوری وہ خاموش ہی رہتا ہے، یعنی لوگوں پر اس کا رعب جو ہے نا چھایا رہتا ہے۔ اور جب انسان بولتا ہے نا تو 2 4 10 20 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ تو وہ جو تھوڑی سی اس کی عزت بنی ہوتی ہے، کچھ رعب اللہ نے عطا فرمایا ہوتا ہے، کچھ ہیبت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اس خاموشی میں خیر ہے، لیکن کون خاموشی اختیار کرے گا؟ تو خاموشی کو جو ہے نا اختیار کرنے کی کوشش کریں، من سمتا نجا پر عمل کریں بس۔ کیوں؟ جتنا خاموش رہے گا اتنا گناہوں سے بھی دور ہوگا، اتنی اس کی غلطی بھی کم ہوگی، اتنے اس کے عیوب جو ہے نا وہ بھی چھپے ہوئے ہوں گے۔ اور بولے گا تو غلط سلط بھی بولے گا، غیبت میں بھی مبتلا ہو جائے گا، گناہوں کا صدور بھی ہوگا، اور پھر ساتھ اس کے عیب بھی لوگوں پر عیاں ہو جائیں گے، نظر آ جائیں گے اس کو۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس آیت کے بارے میں، تو فرمایا میرا یہ خیال ہے۔ اب دیکھیں صحابی تھے، تربیت یافتہ تھے، تو یہ نہیں کہا کہ سب جو ہے نا غلط کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس تفسیر کا، یہ نہیں کہا۔ فرمایا ان سب نے جو کہا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو میں نے سنا وہ یوں ہے، اور وہ کیا ہے یا جو میں سمجھا ہوں۔ فرمایا اس کا مقصد یہ ہے، ان آیات کے نزول کا اشارہ اس طرف ہے کہ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ ایک طرف تکمیل دین ہو گئی، تو ظاہر جب تکمیل دین ہو گئی تو نبوت کا اختتام بھی ہو گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا وہ مشن مکمل ہو گیا۔
تو جب کبھی بھی کسی کے حوالے کوئی مشن کیا جاتا ہے، جب مشن مکمل ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے روپوش ہونے والے، جانے والے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو بہت روئے اور فرمائے واقعی آپ نے صحیح اس کی تعبیر بتائی، آپ نے صحیح معنوں میں صحیح تفسیر جو ہے نا آپ نے بیان کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو یہ تفسیر معلوم تھی، صرف لوگوں کے علم کو جانچنا مقصود تھا کہ ان کا علم ظاہر ہو جائے کہ آیا ان کے پاس علم ہے یا نہیں۔ کیوں؟ جب یہ آیات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں حیات میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو سب صحابہ خوش تھے، لیکن صرف واحد ایک شخصیت تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ رو رہے تھے۔ سب نے کہا خوشی کے موقع پر رونے کا کیا معنی، کیا مطلب؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہا تمہیں جو ہے نا اس کی سمجھ نہیں آئی ابھی، تمہیں نہیں پتہ کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ سب صحابہ نے پوچھا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ خوشی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی، مکہ بھی فتح ہو گیا، حنین بھی فتح ہو گیا، پھر جو ہے نا جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں ایک طرف تو خوشی ہے، دوسری طرف چونکہ تکمیل ہو گئی ہے، دین کی تکمیل ہو گئی، تو اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا، اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے روپوش ہو جائیں گے، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ تب صحابہ جا کر سمجھے واقعی کہ جس بات کو ہم نہیں سمجھے اور جس بات کی تہ تک صدیق اکبر پہنچ گئے اس کی تہ تک ہم نہ پہنچ سکے۔ تو واقعی ایسے ہوا کہ ان آیات کے نزول کے 6 یا 9 ماہ بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے روپوش ہو گئے تھے۔ کیوں؟ آخری غزوہ تبوک ہوا نا، غزوہ تبوک ہوا اور پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے روپوش ہو گئے، وصال ہو گیا۔ تو عرض کیا کر رہا ہوں کہ علم جو ہے نا اس کی اپنی فضیلت ہے، اگر کوئی اس کو سمجھے۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر میں کم تھے اور ایک لحاظ سے مرتبے میں بھی کم تھے، جو مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا، وہ تو حضرت علی کا نہیں تھا نا، لیکن علمی میدان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے آگے تھے۔ کوئی بھی علمی مباحثہ ہوتا، کوئی بھی علمی بات ہوتی، کوئی سوال و جواب ہوتا تو اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کرتے تھے، یہ خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے خلفائے راشدین، خصوصاً شیخین حضرات، کہ کوئی بات ایسی ہوتی جہاں پر وہ پھنس جاتے تو فرماتے بھائی حضرت علی کو بلاؤ، اس بات کا اور اس سوال کا جواب حضرت علی کے پاس ہوگا اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ بعض نے اس پر کلام بھی کیا ہے۔ کوئی مولوی ماشاء اللہ صحیح نہ ہوئے صحیح نہ اچھا ٹھیک ہے 8 بجے تو بعد تو جاگتا ہو سی 7 تو بعد پھر تو 1:30 بجے تک نیندر نہیں آنا لگی اسکول آئی جے تو کوئی سڑا نہ دے سی کیوں جی اتنا آن گئی تو ٹہلو گئے ٹہ گئے یار ہمیں مجھ سخت بیمار ہوں تو پھر ایسا نے کہا نا درخواست لکھ کے میں بیمار ہوں پھر سہ رہا تھا تو 10 بجے آ جو نہیں پھر خانقاہ در اس کو سیدھو بٹھاؤ ہی ہے جی ٹھیک ہے ڈرامے کر دے لگے تھا اور یہاں سی میں نستا نس یہ تو یہ دساں کیا فائدہ کیوں لیاقت ہونے سے ہونا نہ ہونا پھر برابر ہو گیا نا بھائی تو آئے اگر اصلاح سے کی اصلاح ہوئی اپنی مرضی دی اصلاح جس ویلے چاہے لمحہ ہو سا جس ویلے چاہے تو اٹھ جل سا اس قسم کی اصلاح اتنا نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اور ٹھیک 7 تو بعد پکی گل ہے 7:30 اسکول لگ دے 7 تو بعد دیکھو اسی نیندر بالکل غائب ہوئی جی اسی معمولی سی یہ جنبش بھی نہ ہو سی ٹھیک ٹھاک ہو سی ہاں اتنائی تو بیمار ہیں پھر تام انسان تو چھٹی کریں چھٹی تو اس کرنی نہیں اس حال سے انہیں بیمار ہو گیا بس وہ شیطانی اثرات ہونے نا شیطان پیچھے لگ جلتے تو چھوڑ دیتے نہیں نیکی کما سے کوسا چھوڑ دو تو کر چھوڑو دے پھر اس کو بگاڑنے کی کوشش بھی کر دے تو ان سے پہلا ہم لوگ اس کو صرف چھوڑ دی نہیں یار چھوڑ تو سہ رہے سہ گیا تو پھر اس کو انشاءاللہ اسکول ہے تو بھی چھٹی کرا لسا میں آج سہنا نہیں میں تھوڑے کو پوچھا بعد میں تو کیا کہہ رہا تھا جی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا کرتے تھے تو میں نے یہ بات کی کہ اس پر بھی کلام ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں لیکن مفہوم اس کا ٹھیک ہے نا اگر الفاظ نہ بھی ہوں تو مفہوم تو ٹھیک ہے نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انا مدینۃ العلم میں علم کا شہر ہوں علی بابہ اور علی اس کا دروازہ ہے اس کے ساتھ باقیوں کے متعلق بھی آیا ہے جیسا فرمایا
انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ اس کی بنیاد ہیں. انا مدینۃ العلم و عمر کیا ہے جدارها، انا مدینۃ العلم و عثمان سقفها، انا مدینۃ العلم و علی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر صدیق بنیاد ہیں، حضرت عمر اس کی دیواریں ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی چھت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے. کیا مطلب کہ عمارت کے لیے بنیاد لازم ہے، تو بنیاد یقینی طور پر ابو بکر صدیق نے رکھی ہے، ابتدا انہوں نے کی ہے. اور پھر ظاہر ہے صرف بنیاد تو کافی نہیں ہے نا، عمارت کے لیے دیواروں کی بھی ضرورت ہے، تو فرمایا حضرت عمر نے وہ کام کر دیا. اب ظاہر چھت کی بھی ضرورت ہے، فرمایا حضرت عثمان نے وہ کام کر دیا. اب مکان تو تیار ہو گیا، اس میں دروازہ ہی نہ ہو تو کہاں سے لوگ اندر داخل ہوں گے، تو فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، علی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس علم سے لوگوں کو نوازے گا. تو ہر ایک کی اپنی حیثیت اپنی اپنی جگہ پر قدر و منزلت تھی، لیکن جو مقام علمی لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حاصل تھا وہ باقیوں کو حاصل نہیں تھا. عمر تو بہت چھوٹی تھی نا، 21 سال کی عمر تھی یا 13 سال کی عمر میں اسلام لے آئے، اور پھر تو ظاہر اس وقت 13-14 سال عمر، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر 38-40 سال تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور حضرت عمر کی بھی تقریباً ایسی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر بھی ایسی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتے تھے نا، عمر میں اگرچہ کم تھے، لیکن جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا تو اسی کم عمر کو بلایا کرتے تھے. تو اس راز کو صحابہ سمجھ گئے تھے، لیکن ہم لوگ نہیں سمجھے. اگر کوئی علم والا مل گیا بیچارہ، اگر پھٹے پرانے لباس میں ہوا اور اس کی کوئی خاص قدر و منزلت بھی نہ ہو، اور معاشرے میں بھی اس کو اچھا نہ دیکھا جاتا اس کی قومیت کی بنیاد پر، جو کہ غلط بات ہے، لیکن چلو مشہور ہے، تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کے علم سے استفادہ نہیں کرتے، کہتے ہیں چلو یار اس کی کیا حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت سے نواز دیا ہے، علم کا نور اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا ہے، اس کے دل میں اس کے سینے میں علم کا نور پڑا ہوا ہے. تو بہرحال قدردانی کرنی چاہیے، یہ کہنے کا مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خصوصیت کے ساتھ ذکر کر دیا. دیکھو ایمان والوں کا ذکر بھی کر دیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ جب تم مانو گے، اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اونچے جو ہے نا درجے عطا فرمائے گا. اور پھر خصوصیت کے ساتھ والذین اوتوا العلم درجات، کیا ضرورت تھی اس کے بیان کرنے کی؟ تو علم کی فضیلت اللہ تعالیٰ ظاہر فرما رہے ہیں نا، والذین، اور وہ لوگ اوتوا العلم جن کو علم دیا گئے درجات، ان کے درجوں تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو. یعنی ان کے درجوں تک عام مومنین کسی لحاظ سے بھی پہنچ نہیں سکتے. اور ظاہر اصل تو علم ہے، اس کے بعد عمل ہے. علم ہوگا تو عمل کی توفیق ملے گی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ علم کے باوجود اگر عمل نہ کیا تو یہ علم نافع نہیں ہے. جیسے رات کو آپ نے ملفوظ سن لیا کہ علم وہ ہے جو انسان کو عمل پر لے آئے. یعنی یقین محکم کب حاصل ہوگا؟ کہ جب عمل کی توفیق ملے گی. تو گویا علم وہ ہے جو انسان کو عمل پر لے آئے. جب عمل پر لائے گا تو یقین محکم بھی ہوگا، اور ایسے علم کو علم نافع کہا جاتا ہے. ایک علم غیر نافع وہ اس کو معلومات کہہ سکتے ہیں. مثلا مجھے پتہ ہے کہ وضو کرنے کے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں جی، چہرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، اچھا جی کوہنیوں کو جو ہے نا یہ بازوؤں کو دھوتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، وضو کے بعد جو ہے نا آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ الفاظ کہنے ہیں. یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے. اس کو کہتے ہیں علم تو کہتے ہیں، لیکن ابھی یہ غیر نافع ہے. یہ آپ سب کو پتہ ہے نا، بلکہ آج آپ سب نے وضو بھی کیا ہوگا. ظاہر ایسا تو کوئی نہیں رات بھر عبادت کی ہو. تو آپ 40-42 آدمیوں سب نے جو ہے نا یہ وضو کیا ہے. اب یہ میں 40-42 سب سے پوچھتا ہوں کہ کس کس نے ان دعاؤں کو پڑھا ہے صبح وضو کے وقت؟ 2-4 ہی ہوں گے. 5-7 1 2 3 4 5 6 بس. اب سامنے لگا ہوا بھی ہے. یہ نہیں کہ دور ہے چلو جی پڑھا نہیں جا سکتا جی، مجھے خیال نہیں تھا، یہ اس طرف لگا ہوا تھا، میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا. نہیں، دونوں طرف ایسے لگا ہوا ہے نا، اس طرف بھی اس طرف بھی. کس نے پڑھا ہے؟ اب یہ علم تو ہے لیکن علم غیر نافع ہو گیا نا. علم نافع اس کو تب کہیں گے کہ جب یہ چیز لگی ہوئی ہے اس پر ہم عمل کر لیں. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو یہ دعائیں آتی ہوں وہ عمل نہ کر رہا ہو تو ہم کہیں جو لو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے نا. کیوں؟ یہ اس سے بہت بہتر جس کو یہ دعائیں آتی ہی نہیں ہے سرے سے. تقابل اگر کر لیں، جس کو نہیں آتی اور جس کو آتی ہیں تو فرق تو ہے نا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
انما یتذکر اولو الالباب، ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ نصیحت کون پکڑے گا، عبرت کون حاصل کرے گا، فکر کون کرے گا، غور کون کرے گا، اولی الالباب، عقل والے انسان دے پتر، وہ اس پر غور و فکر کریں گے۔ تو اب دیکھو 42 آدمیوں میں سے ایک تو مہمان ہے نا، بالکل فریش مہمان، باقی آپ سب پرانے دوست ہیں۔ اب زیارت گل صاحب بھی پرانے، کب دعا پڑھی ہے، یہ جو پرانا آدمی ہے کب دعا پڑھی، سامنے لکھی ہوئی ہے اتنا قریب کہ یہ جو ہے نا آپ کا وضو کی جگہ ہے، اور یہ جو ہے نا آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے، کس سے پڑھی ہے؟ اس کا خیال ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں وضو ہی پورا کر دے ہو کہ نا، سوتے دا کام ہوتا ہے نا۔ مولوی مختار وضو کیتے یہ 24 گھنٹے سوتا رہتے، میں کہ پتہ آتا ہو یار کیتے دا سر، تو سمجھ گئے جی، یہ بات ہے۔ تو یہ علم تو ہے، لیکن علم نافع نہ ہوا نا، نافع کب ہوگا جب عمل کی توفیق مل جائے۔ لیکن اگر عمل کی توفیق نہ ملی تو علم کا انکار جہالت ہے، عالم کا انکار یہ بھی جہالت ہے نا۔ دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک صفت دے دی ہے، معلومات اس کو مل گئی ہیں، علم مل گیا ہے، کسی وقت بھی عمل کر سکتا ہے نا۔ دیکھیں آپ کے پاس ایک فن ہے، مثلا علم فن تو نہیں ہے، لیکن ہم تقابل کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس ایک فن ہے لیکن اس فن کو آپ استعمال نہیں کریں۔ مثلا ایک شخص ڈرائیور ہے، اس کو ڈرائیونگ آتی ہے، گاڑی وہ چلا سکتا ہے، یا اور کوئی ایسا فن ہے جس کا وہ ماہر ہے، لیکن اگر اس فن کو استعمال نہیں کر رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں بھائی اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ اس فن کو استعمال نہیں کر رہا، استعمال نہ کرنے پر اس کے فن کی جو ہے نا تنقیص یا انکار یہ بھی جہالت ہے نا۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے اس کے پاس فن ہے، جب بھی چاہا یہ گاڑی چلا سکتا ہے، جب بھی دل میں آئی، جب بھی موقع ملا، جب بھی ضرورت پڑی تو یہ اپنے اس فن کو بروکار لے آئے گا، بات ختم ہو گئی۔ اب دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کو کچھ پتہ نہیں وہ انکار کر رہے ہو، چھوڑو جانے کہ جا ڈرائیور ہے اس کدے ایسا گاڑی چلانا نہیں رہے، بھائی اس کے پاس فن تو ہے نا، چلو اگر تم نے آزمانا ہے تو گاڑی لے آؤ، چلا کر تمہیں دکھا دے گا۔ تو ایسے ہی علم ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے دیا، اگر بالفرض وہ علم پر عمل نہیں بھی کر رہا، یہ امید تو ہے نا کہ علم ہے کسی وقت بھی عمل کر لے گا نا، کسی کا محتاج تو نہیں رہا نا، ساری چیز اس کے پاس موجود ہے، صرف عمل کرنے کی دیر ہے بس۔ اور دوسرے کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ انکار پر انکار کر رہا ہے، اور پھر انکار بھی ایسا کہ وہ توہین آمیز انکار ہے جس سے انسان کا ایمان جو ہے نا وہ سلب ہو جاتا ہے۔ تو سلب ایمان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، وقت ہی ایسا گزر رہا ہے نا۔ اب یہ کل غالباً یہ رسالہ لایا تھا، کون؟ فیصل، ادھر پڑھا ہوگا کہیں یا نیچے، اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ علماء اور دین سے جو ہے نا دوری کا یہ ایک حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی مولوی کو ممبر اور محراب تک محدود کر دو، بات ختم۔ یہی ہے نا، یہ ہم سب کا ذوق ہے کہ علماء کا کیا کام ہے، وہ مسجد اور محراب، ممبر اور محراب تک محدود، بس اسی نمازہ پڑھا لو، تقریریں کرو، بس ختم۔ اب اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا اکسایا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے، اور پھر ساتھ جو ہے نا عملاً اس پر جو ہے نا وہ کوشش بھی جاری ہے کہ علماء کی تنقیص بھی ہوتی ہے۔ ایک تو زبانی تنقیص ہے نا، ایک عملی تنقیص ہے۔ مثلا دیکھیں وہ جو واقعہ ہوا تھا تیمر گرہ یا دیر کی طرف ہوا تھا نا، کہ اس عالم کو جو ہے نا اندر مسجد میں زد و کوب کیا گیا، اس کی داڑھی کو نوچا گیا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو چیز ہے نا کہ ظاہر ہے اس نے علم کے متعلق کہا ہوگا، علماء کی تائید کی ہوگی، فسق و فجور کو بیان کیا ہوگا۔ اب یہ باتیں ہمیں پسند نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے فسق اور فجور پر، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا جائے۔ گناہ بھی کر رہا ہوں، پردہ بھی ڈالنا چاہتا ہوں، ڈلوانا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا ظلم بالا ہے، ظلم ہے نا، یہ دین سے دوری کی علامت ہے۔ اب ایک عالم کے ساتھ ایسا جو ہے نا وحشیانہ سلوک ہو تو وہ آدمی کہاں مسلمان رہ سکتا ہے؟ یعنی عام انسان کے ساتھ ایسا جو ہے نا طریقہ، یہ بھی جو ہے نا زیبا نہیں ہے۔ اور پھر عالم ہو، پھر مسجد ہو، کتنے جو ہے نا خاص جگہ ہے، اس میں جا کر یہ حرکت کر لے، اور اس کے باوجود سب خوش ہیں، ہاں جی زبردست کام ہوئے جی۔ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ تو ظاہر ہے جس نے کیا وہ تو گیا، وہ تو ایمان سے فارغ ہو گیا، جس نے تائید کی وہ بھی گیا ساتھ۔ ظاہر ہے کفر کی ایک بات کی تائید کر دی نا، تو جب تائید کی تو پھر اس ایمان کہاں رہا اس کا؟ تو یہ بار بار اس وجہ سے بیان ہوتا ہے کہ بھائی علم حاصل کرو تاکہ علم کی قدر و منزلت تمہارے دلوں میں پیدا ہو۔ علماء کے ساتھ بیٹھو، اگر تم نے علم نہیں حاصل کیا بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ، تاکہ تمہارے دل میں بھی علم کی قدر پیدا ہو جائے نا۔
علم کی اہمیت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعائیں فرمائی ہیں، کسی چیز کے متعلق اس کی بڑھوتری یا اضافے کے متعلق تو کوئی دعا نہیں فرمائی نا ایسے صراحتاً، لیکن قرآن پاک میں ہے نا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یا اللہ میرے علم کو زیادہ فرما دے۔ صرف علم کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ اگر مجھے اضافہ چاہیے بھی ایک چیز میں زیادہ بڑھوتری چاہتا ہوں، اضافہ چاہتا ہوں، فرمایا یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے، علم میں۔ تو ظاہر ہے جتنا علم میں اضافہ ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہوگی نا، یعنی جتنا علم ہوگا اتنی معرفت میں جو ہے نا اس میں بھی اضافہ ہوگا نا، اور جتنا علم کم ہوگا اتنی معرفت میں بھی کمی ہوگی۔ تو معرفت میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا تعلق میں، یعنی اس میں بڑھوتری کے لیے علم جو ہے نا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو علم کی قدر کرنی ہے۔ کتنا وقت ہو گیا ہے؟ کتنا وقت ہو گیا ہو؟ 40 منٹ؟ ہاں تو گنے دے رکھے دے ٹائم ہو 45 منٹ تو کم تو نہیں ہو سکتا، بڑھ گیا تو کیا تم نے تو 3 دن ادھر ہی گزارنے ہیں نا۔ تو کیا عرض کر رہا ہوں جی کہ علم جو ہے نا اس کی فضیلت، چلو میں جو ہے نا وہ میں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 10 سوالات بیان کر دوں گا، لیکن ہوگا ٹائم اس کا کہ نہیں؟ چلو ایک نظر اس کو پڑھ لیتے ہیں نا، پھر یہ نہ ہو رہی جائے۔ لیکن بہرحال علم ہے۔ ارسطو کے متعلق آتا ہے یہ استاد تھا نا اسکندر کا، دونوں راستے پر سفر کر رہے تھے غالباً اصلاح نفس میں ہے یہ واقع، سب اصلاح نفس ہی سے جو ہے نا اخذ کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ اتنی زخیم ہے کہ انسان جب پڑھتا ہے یاد نہیں رہتا کہاں میں نے پڑھا تھا اس کو۔ تو ارسطو کے متعلق آتا ہے کہ ارسطو اور فاتح عالم سکندر جو ہے نا یہ شاگرد تھا، ارسطو استاد تھا۔ راستے پر جا رہے تھے اور راستے میں ایک نالا جو ہے نا پڑ گیا، نالا آ رہا تھا، تو نالے میں بارش کی وجہ سے طغیانی تھی، یعنی سیلاب تھا، پانی حد سے زیادہ تھا۔ دونوں آ کر کھڑے ہو گئے، استاد اور شاگرد۔ جب کھڑے ہو گئے تو ارسطو نے سے کہا بھائی اب کیا کریں، پار بھی ہونا ہے، پانی بھی بہت زیادہ ہے، تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ ملاح بھی نہیں ہے، کشتی بھی نہیں ہے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ تو ارسطو نے کہا کہ استاد جی پہلے میں جاؤں گا آگے، پہلے میں قدم رکھتا ہوں، میں آگے جاؤں گا، آپ بعد میں آنا۔ تو ایک لحاظ سے تو یہ بے ادبی بھی ہے نا، گستاخی ہے کہ استاد سے انسان آگے بڑھ جائے۔ تو ارسطو خاموش ہو گیا، اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بس ہی میں جو ہے نا آگے بڑھتا ہوں۔ خیر لے دے جو باتیں وغیرہ ہو گئی، اس نے کہا دیکھو میں استاد ہوں اور تم شاگرد ہو، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں پہلے جو ہے نا قدم رکھوں۔ ارسطو نے کہا نہیں جی میرا جو ہے نا حق بنتا ہے کہ پہلے میں قدم رکھوں۔ خیر اس نے کہا میں پانی معلوم کر دوں کہ پانی ہے کتنا، اس کا بہاؤ کتنا ہے، ہم اس میں نکل سکیں گے یا نہیں۔ ارسطو نے قدم رکھا، جہاں تک جانا تھا آیا، ایک دفعہ گیا پھر واپس آ گیا، اور پھر اپنے استاد سے کہا جی کہ استاد جی آئیں، پانی میں طغیانی اتنی نہیں ہے، ہم خیریت سے گزر جائیں گے۔ تو اب ارسطو پیچھے ہے اور سکندر آگے۔ جب پہنچ گئے دوسرے کنارے پر، پہنچ گئے، لگ گئے، تو ارسطو نے کہا سکندر سے کہ دیکھو پار تو ہم ہو گئے ہیں، طغیانی سے بھی بچ گئے ہیں، لیکن یہ بتاؤ اس وقت تمہیں جو ہے نا میرے اس استاد جی کا ادب جو ہے نا ملحوظ خاطر نہیں رہا؟ جب مجھ سے آگے جا رہے تھے مجھے آگے کر دیتے نا، چھلانگ بھی پہلے لگا دی کہ میں پہلے جو ہے نا پار ہو جاؤں، مجھے چھوڑ دیا، اور پھر جاتے ہوئے بھی جو ہے نا مجھے پیچھے رکھا، خود آگے تھے۔ تو ارسطو نے کہا جی کہ ایسی بات نہیں ہے، کوئی بے ادبی اور گستاخی والی بات نہیں ہے، میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر پانی میں طغیانی زیادہ ہوئی تو چلو میں بہہ جاؤں گا، استاد جی بچ جائیں گے، میں بہہ جاؤں گا نا پانی میں تو یہ تو بچ جائیں گے۔ اور پھر اس نے عجیب بات کی، اس نے کہا کہ اگر جو ہے نا میں بہہ پڑتا اور ارسطو موجود ہوتا اور ہو تو لاکھوں جو ہے نا سکندر پیدا ہو جائیں گے، اور اگر ارسطو جو ہے نا پانی میں بہہ گیا تو پیچھے جو ہے نا سکندر کہاں سے پیدا ہوں گے۔ اس وجہ سے جو ہے نا میں نے یہ قربانی پیش کی ہے کہ بظاہر میں نے بے ادبی اور گستاخی کی، لیکن اصل میں نے ادب کیا آپ کا کہ چلو پانی کو معلوم کرتا ہوں، اگر پانی زیادہ تھا تو بہہ گیا تو بات ہی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ تو باقی رہیں گے، آپ سے تو لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا میں نے اس معنی میں ایک لحاظ سے آپ کی بے ادبی اور گستاخی کی۔ تو جو غیر مسلم ہے نا ان کو ان چیزوں کا ادراک ہے اور ان چیزوں کو وہ مانتے ہیں۔ اب بھی ایسا ہی ہے، اب استاد کی کتنی قدر منزلت ہے باہر ممالک میں، ہمارے یہاں استاد کی کوئی قدر ہے؟ چاہے وہ استاد مدرسے کا ہو، چاہے وہ اسکول کا ہو،
چاہے وہ اسکول کا ہو، کالج کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، جہاں کا بھی ہو، اس کی وہ قدر ہے. کوتھا آدنو چھوڑو استاد جی آگے جی، ماسٹر صاحب آگے جی، صاحب دے نال آختے نہیں ماسٹر آ گیا جی، جیسے قاری صاحب کو آتے ہیں قاری آ گیا جی، مولانا آ گیا جی. تو وہی بات ہے نا. لیکن اساتذہ کو یہ خیال نہ رہا کہ بھائی ہماری قدر و منزلت نہیں ہے اور ہم الٹا جو ہے نا علماء کو برا بلا کہتے ہیں. وہ بھی تو اس ایک معنی میں ایک ہی ہے نا، استاد ہی ہے نا. ایک ظاہری علم پڑھا رہا ہے، دوسرا جو ہے نا یعنی ظاہری فنون پڑھا رہا ہے، دوسرا جو ہے نا ظاہری علم پڑھا رہا ہے، باطنی علم پڑھا رہا ہے. اسکول میں جو آپ پڑھاتے ہیں اس کو علم تو نہیں کہ فن ہے نا، ایک فن ہے، آپ اس سکھا رہے ہیں، آپ کے پاس اسکل ہے، آپ جو ہے نا بچوں کو سکھا رہے ہیں. علم تو جو ہے نا وہ اس کا اطلاق دین پر ہوتا ہے، شریعت پر ہوتا ہے، قرآن و حدیث پر ہوتا ہے. لیکن چلو عام فہم ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی تو علم سکھا رہا ہے، یہ بھی سکھا رہا ہے، تو اس کی بھی سبکی اور ادھر اس کی سبکی پر خوش ہو رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی میری ہو رہی ہے تو ہم تو ایک ہی ہیں. اب یہاں ہے استاد کی قدر، اچھا قدر آئی. سارا دن بیچارہ لگے رہتے پھر بھی جو ہے نا والدین پریشان ہی ہوتے ہیں اور باتیں ہی کرتے رہتے ہیں کہ ایسے جن کا کہ نہ پڑھا جائے. تھوڑا جن تک پڑھنا دی قابل ہی نہیں، نہ کھٹو ہوئے تھوڑے نہ لو. استاد ان کے کرے اس نے گھٹی بڑھا کے اس سے بوئے پاوے. تو بہرحال دیکھو یہ قدر و منزلت نہیں ہے نا، تبھی جو ہے نا ہم گر گئے. قدر و منزلت جب تھی تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رفعت اور بلندی بھی عطا فرما دی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمان نہیں ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا وہ اس کا مجھ پر حق ہے کہ وہ مجھے بیچ دے یا غلام بنا دے. اور 2-3 واقعات اس کے ضمن میں بیان کیے تھے نا، نادوی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ صرف کتے کی بلوغت اور خنزیر کے متعلق معلومات پر اس شخص کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے بڑے مجمع میں، محفل میں. اب تو اگر ہمارا جو ہے نا بڑے سے بڑا استاذ بھی آ جائے، میں خود جو ہے نا کہتا ہوں میں بھی بڑا استاذ ہوں، ایسی آتے ہیں چلو اور ہم پرا کر چھوڑ دیں یار استاذہ نظر نہ پے پھر کھل نہ پیسی استاذہ کے سامنے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور وہ جو ہے نا بڑی محفل میں یہ پرواہ ہی نہیں کی. کیوں؟ وہ علم کو جو ہے نا عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور جس سے سیکھتے تھے اس کی عظمت بھی دلوں میں تھی. اب چلو ایک لحاظ سے علم کی فضیلت اور عظمت تو دلوں میں ہے، عالم کی نہیں ہے، استاذ کی نہیں ہے. کیوں؟ استاذ کی تعظیم یا استاذ کی قدر و منزلت کا تب پتہ چلے کہ بڑی مجلس میں کسی کا استاذ آ جائے اور جو ہے نا وہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے، مجلس کو چھوڑ دے. لوگ کہیں گے بھائی کیوں ہو گئے استاد ہو؟ آپ تو جو ہے نا نظر بس ایسے کر دیں گے. فیض آسی ہوں پیر صاحب آگے نہیں تھا میں بھی پیر بنے تھا، کتاب رکھی دی مڑے پھیٹ دینی اور سرار پار کر چھوڑ سو. سونا نہیں ایسا، ورنہ پھر ادھر 3 دن جاگتے رہو گے. ہاں سونا بالکل نہیں ہے، یہ اس کے دور رہو، اس سے یہ جو ہے نا خود بھی سو رہا ہے اوروں کو بھی جو ہے نا متاثر کر رہا. تو سمجھ گئے کہ نہیں جی؟ اب دیکھیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا ہمارے لیے، لیکن اپنے استاد کی کتنی جو ہے نا قدر و منزلت فرمایا کرتے تھے کہ ان کے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے. روئی دھنی ہوتی روئی دھن لیا کرتے تھے، دودھ دونا ہوتا دودھ دو لیا کرتے تھے، اور گھر کے کام کاج کرنے ہوتے وہ کر لیا کرتے تھے. اور اگر سودا لانا ہوتا تو سودا لا کر بازار سے دے دیا کرتے تھے، اور شیخ کی اور استاذ کے گھر کی طرف یا اس طرف اپنے پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. اب یہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا. اور گھر فاصلہ درمیان میں کتنا تھا؟ 7 گلیاں تھیں، 1 2 3 4 7 گلیاں. تو کسی نے کہا حضرت یہ کیوں کہ ادھر جو ہے نا قبلہ تو نہیں ہے، قبلہ تو اس طرف ہے، پاؤں اس طرف پھیلانا چاہیے. آپ نے جو ہے نا اس طرف ہی پاؤں پھیلانا چھوڑ دیا، فرمایا ادھر میرا قبلہ نما ہے، جس سے مجھے قبلہ بتلایا ہے، سکھلایا ہے، دکھایا ہے، سمجھایا ہے، وہ ہے ادھر. تو تبھی اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا نا. اب دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کیسے نوازا. یہ امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد تھے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن اب مسلک کے اختلاف کے باوجود قدر و منزلت تھی نا. جب یہ کوفہ جاتے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں، قریب کی مسجد میں نماز پڑھتے، رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے. جو ہاتھ ہم اٹھاتے ہیں نا، غیر مقلد جس کا خاص اہتمام اب کرتے ہیں ہاتھ اٹھانا، یہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے. کسی نے کہا آپ کا مسلک بدل گیا ہے، ادھر تو آپ کہتے ہیں رفع یدین سنت ہے اور اس پر دلائل پیش کرتے ہیں. فرمایا بھائی سنت ہی ہے، میں اسی پر جو ہے نا قائم ہوں، لیکن اس صاحب قبر سے شرم آ رہی ہے کہ یہ اس کا جو ہے نا حدود اربع اس کا ہے، جو ریسٹرکشن اس کی ہے، یہاں پر جو ہے نا اپنی علمیت کو ظاہر کرنے کا کیا مطلب. فرمایا یہ صاحب قبر سے شرم آتی ہے. اور جب بھی جاتے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہاں سے مجھے جو ہے نا بہت کچھ ملا ہے اور بہت کچھ مل جاتا ہے.
ورنہ وہ بھی تو وقت کے امام تھے. پھر مسلک کا اختلاف بھی تھا, مسائل کا اختلاف بھی تھا, اس کے باوجود ایسی قدر و منزلت تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ ادب ہمارے اندر پیدا فرما دے. دیکھیں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا, اس کو پھر انشاءاللہ پڑھیں گے, اب وقت نہیں ہے. احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے, ایک دفعہ ان کے پاس غیر مقلد عالم غالباً عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, دل میں بات آ گئی کہ جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں. احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا کہ بھائی یہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں دیوبند کے, ان سے ملنا چاہیے. تو اپنے شاگردوں وغیرہ کو تیار کر دیا کہ چلو جاتے ہیں, عالم تو ہیں, چلو مسلک کا اختلاف تو الگ بات ہے نا, لیکن عالم تو ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی ملاقات کر لیں. کیا پتہ شاگردوں نے ہاں نہ کی بھی ہو, تو بہرحال چل پڑے. لیکن اپنے شاگردوں کو کیا تاکید کی جی؟ اپنے شاگردوں کو تاکید کی کہ دیکھو ہم رفع دین کرتے ہیں, ہم آمین بالجہر کہتے ہیں, یعنی ولضالین کے بعد غیر مقلدین آمین اونچا آپ نے سنا ہوگا, حنبلی بھی کرتے ہیں اور غیر مقلد بھی کرتے ہیں. ہم احناف جو ہے حنفی, ہم آمین کہتے ہیں لیکن بالکل خاموشی کے ساتھ, یعنی اتنی ہلکی آواز جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اتنی آواز ہوتی ہے, دوسرے کو آواز سنائی نہیں دیتی. اور رفع دین ہم نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رفع دین کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. بات اتنی سی بات ہے کہ آخری زمانے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین نہیں فرمایا, لیکن یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں. اگر کسی نے کر دیا تو وہ کافر نہیں ہوتا, اور جس نے نہ کیا تو وہ بھی کافر نہیں ہے نا. اس کی بنیاد پر ایک دوسرے پر جو ہے نا کفر کے فتوے دینا, یہ بھی جہالت ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ سوتے تھا کون ہے وہ شفیق, تو جاگ دیں. اچھا نہ میں نیندر آئی تھی تو پھر بستر پاؤں تھوڑے ہستے ہونے نا, نیندر نہیں آتی. سکولا ٹائم جو نیڑے ہوندے نا نیندر آپ نستی جلدی آنے بالکل فریش ہیں. وسیم تک تو نیندر نہیں آئی نا, تو گانا ٹائم ہو گیا. رفیق تک تو نہیں آئی, پار ٹائم ہو گیا تو چاریاں بیلچیاں دا اس پہ چلا نہ راضی. زلمے کو بھی نیند نہیں آئے گی, بھی دکان کا وقت ہو رہا ہے. ایسے اور جو ہے نا درجہ بدرجہ سب اپنے کو لے لیں. ماشاء اللہ بڑے بڑے سہرے نے جو آنا نہیں کیے گل ہے. کیا بات کر رہا تھا یار؟ ہاں ارادہ کیا کہ جی ان کے پاس جاتے ہیں, تو اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ دیکھو اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آمین ہم بھی کہتے ہیں, وہ اونچی آواز میں کہتے ہیں. یہ تو آپ نے سنا ہے نا یہ بات. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں جب میں آیا مانسہرہ, سن میرا خیال ہے 75-76 کی بات ہے, یعنی پشاور سے یہاں پر تبدیلی ہو گئی, ٹرانسفر ہو گئی. تو فرمایا میں جو ہے نا دور بازار کی طرف جایا کرتا تھا, وہاں پہ نماز پڑھ لیا کرتا تھا, مستقل نہیں, کبھی کبھار ایسے ہو جاتا تھا. مستقل تو جو قریب کی مسجد تھی اس میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اور میں وہاں پر میں گیا تو جہری نماز تھی, مغرب یا عشاء یا صبح کا وقت تھا. تو امام صاحب نے کہا ولضالین, پیچھے سے ایک نے کہا آمین. جو طریقہ ہے اونچی آواز سے آمین کا. اب جب جو ہے نا امام صاحب نے سلام پھیرا نا ایسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو ایک دم نا تسبیحات اور کچھ بھی نہیں, بس اتنا جو ہے نا وہ غصے میں تھا, وہ ایسے مڑا نا, اس نے کہا وہ کیڑا کتا پونکے ہو, کیڑا کتا سا ہو پونکے. ایک دم جو ہے نا اس پر کس نے آمین بالجہر کیوں کہہ دیا؟ اتنا غلو بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی غلو کی وجہ سے بھی پھر لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا جی. اس سے کیا کہا؟ اس نے کہا مولوی جی غصہ تھوک لیجئے, بونکے تو سب ہی ہیں, ایک کتا ذرا زور سے بونک گیا. بونکے تو سب ہی ہیں لیکن ایک ذرا زور سے بونک گیا, بات ہی ختم ہو گئی, گالی ختم. کیا مطلب کہ آمین تو سب نے کہا ہے, یہ جو سب اتنے موجود ہیں سب نے کہا ہے آمین. میں نے ذرا اونچی آواز سے کہہ دی تو کون سا کفر ہو گیا؟ تو حکیم علامت فرمایا کرتے تھے ایک آمین بالسر ہوتا ہے, ایک آمین بالشر ہوتا ہے نا. تو ویسا بھی نہ بنائیں کہ ایک دوسرے کو جو ہے نا چھیڑنے کے لیے, تنگ کرنے کے لیے جو ہے نا زور زور سے آمین کہہ دے, تو یہ آمین بالشر ہے نا. اور ایک آمین بالسر ہے کہ چلو ٹھیک ہے خاموشی سے کہہ دیا, کہنا بھی چاہیے لیکن اس وقت دماغ حاضر ہو تو تب نا. اس ویلے سے پڑھا پھر دن سے اللہ اکبر نے تام پتہ ہوتا نماز ختم ہو جلدی ہے. وہ ایک مولوی صاحب تھے نا, نماز
مسجد میں نماز ہو گئی، رمضان کا مہینہ تھا، تو اس نے کہا بیٹا ایسا کرنا کہ جو ہے نا میری یہ خواہش ہے کہ آج جو ہے نا افطاری میں ان لوگوں کو دے دوں، افطاری کا انتظام کر لیں گے، اور مسجد میں جتنے بھی نمازی آئے مغرب کی نماز میں تو ان کو بلا لینا، افطاری کر لیں گے اکٹھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنے بچے کو کہا یا کسی شاگرد کو کہہ دیا۔ اب جو ہے نا استاد جی چلے گئے، عالم صاحب، خطیب صاحب، امام صاحب چلے گئے گھر، تیاری وغیرہ کر رہے ہیں کہ بس دسترخوان لگاؤ، مہمان آئیں گے ابھی، اور ہیں بھی مسجد میں کافی سارے لوگ ہیں، 30 40 50، تو اس حساب سے انتظام بھی کیا ہوا تھا اور تیاری بھی کر لی تھی، دسترخوان بچ گیا۔ اب انتظار ہے، دیکھا وہ شاگرد یا وہ بچہ جو آیا اس کے ساتھ 2 4 یا 5 آدمی تھے۔ تو باپ نے پوچھا بھائی تمہیں کہا تھا کہ جیسے ہی جو ہے نا نماز لوگ پوری کر لیں سب سے کہنا کہ ہمارے ہاں آپ نے افطاری کرنی ہے، کھانا کھانا ہے۔ تو دیکھو 50 60 آدمی تو میں چھوڑ کر آیا تھا مسجد میں، تم 5 کو لے کر آ گئے۔ اس سے کہا جی آپ نے کہا تھا نمازیوں کو لانا ہے، نمازی یہی مقصد ہے نا کا، نمازی مجھے یہی ملے۔ بڑا حیران ہوا، وہ سب بھی آیا، حیران بھی ہو کہ بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے کہا آپ نے کہا جی کہ جو نمازی ہو اس کو لانا ہے، تو جب نماز ختم ہوگی تو میں نے ہر ایک سے پوچھا تھا، جو بھی جو ہے نا دروازے سے نکلتا میں اس کو کہتا کہ بھائی ذرا صبر کرو، مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، امام صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے ہاں کھانا کھانا ہے لیکن نمازی کو لانا ہے، ذرا یہ بتاؤ ابھی جو مغرب کی نماز ہوئی ہے اس میں امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی، دوسری میں کون سی صورت پڑھی؟ آرے کا خیمک تو پتہ نہیں، بڑا خیال نہ سا۔ تو وہی حال ہمارا ہے یا نہیں؟ ابھی میں پوچھوں صبح کیا پڑھا ہے، کیا پڑھے ہے، ہم وہ کیا پتہ ہے، کس سے پوچھ کیا پڑھا ہے، دیکھا کیا پڑھا ہے، کون سی صورت پڑھی ہے؟ اور کیڑی پڑھی ہے؟ اجاز کیڑی پڑھی ہے؟ واہ، تو بول لیاقت، آفرین نہ ہوا، نوید بول جی، شاہ صاحب بولو، ندیم بول جی، اسد بول، دوسری کون سی؟ یہ حال ہے، تعلم نہ رہتا ہے، یہ حال ہے جی۔ تو اس نے کہا میں نے جس سے پوچھا یہ 5 آدمی 6 ایسے ملے ان کو پتہ تھا کیا پڑھا ہے۔ تو پتہ نہیں بات کہاں سے کی جی، باتیں بہت ہو جاتی ہیں پھر میں بھی بھول جاتا ہوں جی، نہیں وہ تو تھی اس دوران کوئی اور تھی، بہرحال چلو، نہیں وہ مجھے یاد ہے۔ تو عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو اس بزرگ کے پاس جاتے لیکن ایک کام کر رہے ہیں، ہم آمین بالجہر کے قائل ہیں، رفع یدین کے بھی قائل ہیں، لیکن چونکہ اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں وہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آمین بالجہر بھی نہیں کہنی اور رفع یدین بھی نہیں کرنا۔ ادھر جو ہے نا اپنے مسلک کو چھوڑ دینا، کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ اولا اور غیر اولا کی بات ہے، عزیمت اور رخصت کی بات ہے، بس یہ سمجھ لیں، کیا تو کچھ نہیں ہوتا، نہ کیا پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لہٰذا اس بزرگ کے ادب میں جو ہے نا یہ کام نہیں کرنے۔ اچھا سب نے کہا جی چلو ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے تو کریں گے ایسے ہی، یعنی آمین بالجہر بھی نہیں کہیں گے اور رفع یدین یعنی ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں گے، یعنی رکوع میں جاتے وقت ادھر دیکھ، رکوع میں جاتے وقت بھی نہیں اٹھائیں گے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی نہیں اٹھائیں گے، بہرحال اس کی تفصیل ہے، نہیں اٹھائیں گے۔ یہاں سے چل پڑے ادھر، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا کہ عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے جو ہے نا جتنے بھی شاگرد تھے مرید سے ان سے کہا دیکھو غیر مقلد بزرگ آ رہے ہیں، ہے تو عالم ہے نا، بڑی شخصیت ہے، تو دیکھو آپ نے جو ہے نا آج ان کے اکرام میں، ہم رفع یدین کے بھی قائل نہیں ہیں، آمین بالجہر کے بھی قائل نہیں ہیں، لیکن چونکہ مہمان ہیں، مہمان کا اکرام یہ بھی ہے کہ اس کے مسلک کے مطابق اگر عمل ہو جائے وہ خوش ہو جائیں گے، کھانا پینا تو اپنی جگہ پر ہے، یہ تو ہے ہی ہے، اکرام کریں گے، لیکن اس لحاظ سے بھی اکرام کریں گے، لہٰذا آج آپ نے آمین بالجہر بھی کہنا ہے اور رفع یدین بھی کرنا ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ دونوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہر ایک نے اپنے شاگردوں کو کیا سبق پڑھایا ہے، اس کو للہیت کہتے ہیں نا، اخلاص اس کو کہتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے اگرچہ کرتے رہے ہوں کیونکہ وہاں کا تقاضا ہی ہے،
اور جن کے پاس جا رہے ہیں انہوں نے کہا مہمان کا اکرام اس میں کہ کر لو، وہ خوش ہو جائے گا۔ اب جب وہاں پہنچ گئے، جب نماز شروع ہوگی تو عجیب جو ہے نا منظر تھا، جو رفع دین والے تھے اور آمین جو ہے نا بالجہر کرنے والے وہ خاموش تھے، اور جو حنفی تھے احناف یعنی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، وہ جو ہے نا آمین بالجہر اور جو ہے نا رفع دین کر رہے ہیں۔ نماز جب ہو گئی تو اس کے بعد دونوں بزرگ ملے، مسکرائے، حیران تھے کہ کیا ہو گیا ہے۔ تو عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضرت آپ کی تحقیق بدل گئی ہے؟ تو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تحقیق نہیں بدلی، بلکہ آپ یہ بتائیں آپ کی تحقیق بدل گئی، آپ تو خاموش رہے، آج ہم بول رہے تھے آپ خاموش تھے، ہم حرکت کر رہے تھے ہاتھ اٹھا رہے تھے آپ جو ہے نا حرکت نہیں کر رہے، ساکن تھے۔ تو عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت ایسی بات نہیں ہے، میں اسی اپنے مسلک پر ہوں، لیکن میں نے کہا آپ کے پاس جا رہا ہوں تو وہاں جو ہے نا تیسمار خانی کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ وہاں جو ہے نا میں اپنے علم کو جاننا نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کہوں جی میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں تیسے یہ کام بھی کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی وہاں پر جو ہے نا اس بات کو چھوڑ دیں گے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور پھر انہوں نے سوال کیا حضرت کیا آپ کا مسلک بدل گیا، آپ تو ہمارے مسلک کے مطابق عمل کر رہے تھے۔ فرمایا نہیں، میں نے ان سب کو کہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں تو ان کی جو ہے نا اکرام میں یہ چیز بھی شامل ہے، وہ خوش ہو جائیں گے آج تم رفع دین بھی کر لو اور جو ہے نا آمین بس جو ہے نا بالجہر بھی کہہ دو۔ تو جب اس قسم کے معاملات ہوں گے نا سب اکٹھے ہوں گے۔ یہ جو اختلاف ہے نا جی یہ کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے جو علماء کے درمیان ہے، چاہے جس مسلک کے بھی ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف فروعی اختلاف ہے، فروعی مسائل کا اختلاف ہے۔ باقی اصول تو سب کا ہے کہ جتنے بھی یعنی اکابر دیوبند کے علاوہ جتنے بھی مسالک ہیں تو سب کا جو ہے نا وہ بنیاد کیا ہے، وہ حنفی ہیں سب نا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر چل رہے ہیں نا، اس میں تو کمی بیشی نہیں ہے۔ کتابیں ہم وہی پڑھتے ہیں، یعنی وہ فنون کی کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ دوسرے بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ احادیث کی کتابیں بھی وہی ہیں، وہ کوئی فرق اس میں نہیں ہے۔ اختلاف فروعی جو ہے نا مسائل میں ہے، اصول میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ تو اس اختلاف کو موت سمجھتے ہیں، اور یہ اختلاف رحمت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، لیکن فرمایا اس اختلاف کو خلاف مت بناؤ۔ دیکھیں جب غالباً حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کر دیا نا کہ تم نے جا کر حج کروانا ہے، نہیں ان کا زمانہ تھا، یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو میں بھول رہا ہوں، تو حج کا زمانہ تھا۔ جب مینا میں پہنچ گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی نماز تم نے غالباً قصر پڑھنی ہے، اور ایک صحابی تھے میں ان کا نام بھول گیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ غالباً، تو انہوں نے فرمایا کہ اس مسئلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غلط مسئلہ پیش کیا ہے، مسئلہ غلط پیش کیا، ہاں غالباً کہ پوری پڑھنی ہے، فرمایا نہیں جو ہے نا قصر پڑھنی ہے۔ مسئلہ تو یہ بیان کر دیا، اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت عثمان کے پیچھے پڑھ لی پوری نماز۔ تو کسی نے کہا مسئلہ تو یہ آپ نے بیان کیا تھا، اور میں مسئلہ جو میں نے بیان کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن یہاں پر چونکہ یہ امیر مقرر لہٰذا اس کی اتباع بھی ہم پر لازم ہے، تو میں نے اس وجہ سے نماز ایسی پڑھی ہے۔ تو وہ اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھتے تھے، ہم نے اس سے مخالفت بنا دی، اس میں جو ہے نا آمیزش آ گئی نا، ریاکاری اس میں آ گئی، انانیت اس میں آ گئی، جہ کا مرض پیدا ہو گیا کہ وہ میری بات وہ جو ہے نا کیسے دوسرے سے جو ہے نا وہ فوق ہونی چاہیے، نیچے نہ ہو میری بات، چاہے وہ غلط سلطی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال علم کے ذریعے سے انسان کو یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، وسعت نظر اس کو حاصل ہو جاتی ہے، وسعت قلب اس کو حاصل ہو جاتی ہے، پھر جو ہے نا وہ آگے سے بڑھتا رہتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام علمی لحاظ سے باقیوں سے بلند تھا، اگرچہ عمر ان کی کم تھی، اور پھر اس کے مطابق عجیب و غریب واقعات ہیں کہ کیسے کیسے واقعات، کیسی کیسی باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کے ذریعے سے جو ہے نا حل فرما دی، ان کے علم کے ذریعے سے حل فرما دی۔ اور پھر اسی کے متعلق یہ مکالمہ تھا، یہ اصلاح نفس میں موجود بھی ہے۔ چلو بعض ایسے ہوں گے کہ ان کو شاید موقع نہ ملے آئندہ، تو اپنے اپنی جگہ پر کتاب میں پڑھ لینا اصلاح نفس میں، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس خوارج آئے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ اس کا علم بہت بڑھ کر ہے، سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے، آج ان کے علم کا امتحان لیں گے۔ اور پھر اس علم کے امتحان کے لیے ایک چیز کا انتخاب کیا سب نے، 11 دوست تھے، انہوں نے کہا جا کر ایک ہی سوال سب کریں گے کہ علم افضل ہے یا مال، یہ جو ہے نا ٹائٹل ہوگا، عنوان یہ ہوگا۔ ایک آیا اس نے پوچھا، جواب دیا، دوسرا آیا، تیسرا، سب کو جو ہے نا مختلف جواب دے دیا۔ جب ان کی علمی جو ہے نا
اس اثر کو دیکھا تو وہ معترف ہو گئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا ہے، تو اپنے اس برے عقیدے سے توبہ طائب ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو 11 آدمی تھے، فرمایا اگر قیامت تک جو ہے نا یہ آتے رہتے اور یہی ایک سوال کرتے تو ہر ایک کو میں علیحدہ جواب دیتا۔ ایسا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ لیکن یہ ساری چیز حاصل کہاں ہوئی؟ ظاہر ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاصل ہوئی نا۔ صحبت میں گئے تو پھر یہ چیز حاصل ہوگی نا، ورنہ صحبت سے پہلے عمر بھی عمر ہی تھے، عمر فاروق نہیں تھے، ابو بکر ہی تھے، صدیق اکبر نہیں بنے تھے، حضرت عثمان بھی عثمان ہی تھے، ذی النورین نہیں بنے تھے، اور حضرت علی بھی حضرت علی تھے، حیدر کرار نہیں تھے۔ یہ جو مرتبہ ان کو ملا، جو مقام ان کو ملا، یہ صرف اور صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے بھئی صحبت اپنے اوپر لازم کر لو۔ نئے آدمیوں کو شاید یہ بات عجیب بھی لگے گی، نئے کیا سب کو ایسی لگتی ہے، لیکن ظاہر ہے نئے آدمی کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا آپ کہتے ہیں نا، وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا مجاہدہ بھی زیادہ ہوتا ہے، نیند پر بھی اثر پڑ جاتا ہے، نیند بھی کم ہو جاتی ہے، معمولات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو تنگ دل نہ ہونا، انسان ایسے 2-4 مرتبہ آئے جائے نا پھر خود ہی عادی ہو جاتے ہیں۔ بچے کو دیکھیں پہلی دفعہ جب اسکول میں داخل کرتے ہیں نا تو وہ روٹتا ہے پیٹتا ہے، جو ہے نا اس کو کھینچ کر اسکول لایا جاتا ہے، کھینچ کر اسکول لایا جاتا ہے۔ استاد بھی حاصل ہیں، چلو خیر ہے پہلا دہاڑا ایسا ہے، آپ ہی سیدھا ہو جلسی، 2-4-5 دفعہ آیا گیا بس جو ہے نا بچہ پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ میں سے جو نئے بندے آئے نا تو وہ جلدی نہ بچائیں کہ نا جی بس نے فیض پھر میں نہ دیا، چمک نیند رات 11 بجے میں سوتا صبح سے پھر 1:30 بجے میں پھر جگہ چھوڑے، تو یہ تو 2-3 دفعہ ایسے ہوگا پھر عادی ہو جائیں گے نا۔ بس ایسے سمجھیں کہ جیسے بچہ آپ کے پاس اسکول میں عادی ہوتا ہے نا، تو عادت پڑھنے میں اس کو پھر بھی وقت لگتا ہے نا، بچہ ہے نا، ہم تو بچے نہیں، ہاں اس میدان کا بچہ ہو سکتا ہے لیکن ہے تو بالغ ہے نا، عقل ہے، سمجھ ہے، تو انسان ان باتوں پر جو ہے نا تھوڑا سا ضبط کرے گا، تحمل کرے گا، برداشت کرے گا، تبھی جو ہے نا یہ چیز حاصل ہوگی نا۔ جب اللہ کی معرفت ہم نے حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ بھی تو کرنا ہے نا۔ یہ نیند تو پوری ہو جائے گی نا۔ مثلا جو سے روزے میں جاتے ہیں ان کی نیند اگر پوری نہ بھی ہوئی تو 1 مہینے کے بعد ہو جاتے ہیں، تو باقی دن تھوڑے آ کر جو ہے نا گھر میں سو جائیں گے نا، ویسے بھی سوئے رہتے ہیں۔ میں بھی دیکھو وہاں سے آتا ہوں ایسا چور ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں بالکل ہلنا دینا رہنا میں، لیکن ادھر آ کر پھر سو جاتا ہوں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سائیکل، یہ معاملہ تو چلتا رہے گا نا، اس بنیاد پر جو ہے نا پیچھے بھی نہیں ہٹنا۔ یہ نا فہیم کہ جی مجھے وہاں پہ نیند کا موقع نہیں ملتا، ادھر جو ہے نا بیوی کو بہانہ بنا دیا، ادھر بچی کو بہانہ بنا دیا، ادھر والدہ کو بہانہ بنا دیا، رسے دے کیا ہے یار۔ ابھی جو ہے نا اگر اچھی نوکری مل جائے تو گھر والے دھکے دے کر گھر سے نکالیں گے، جل لوٹ دوں مجھ میں 2 یا کار بیٹھے رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ ابھی فہیم کو کہیں جاؤ کراچی میں اگر نوکری مل گئی نا 3 لاکھ کی مثلاً، تو مجھے پورا یقین ہے گھر والے جو ہے نا اگر یہ کہ میں صبح جاتا ہوں کہیں اونی جل نہیں پتہ لگتا پھر، اور ادھر ہم کہتے ہیں بھائی آؤ 100 بہانے، تو بہانے بنانے سے نقصان آپ کا، میرا تو نہیں ہے۔ حکیم علامت فرمایا کرتے تھے کہ اس میں مصلحت جو ہے نا متعلقین کی ہے، فرمایا اگر میں خاموش رہوں مجھے نقصان نہیں ہے، اگر بول رہا ہوں تو پھر بھی مجھے تو نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی نہیں کا ہے۔ اور فرمایا اگر میں خاموش رہوں، ان کی غلطیوں کوتاہیوں پر تنبیہ نہ کروں تو مجھے کوئی نقصان نہیں، نقصان پھر بھی نہیں کا ہے، لیکن فرمایا میں اپنے آپ کو خائن سمجھتا ہوں کہ میرے کام حوالے ہو گئے اور میں اس میں جو ہے نا پس و پیش کرنے لگ جاؤں، تو فرمایا میں اپنا کام پورا کرتا ہوں، آگے کوئی اس کام کو سر انجام دے، اس کام میں میرا جو ہے نا تعاون کرے یا نہ کرے، لیکن میرے اپنا فریضہ پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کریں جی، اللہ 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 اللہ۔ باقی کر کے چلو نا اٹھا چھوڑیے پھر۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين یا اللہ ہمارے اس بیٹے کو قبول فرما اللہ، جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً ہم سب کو نصیب فرما، اپنا تعلق خاص اپنی معرفت اور محبت نصیب فرما، اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ عالی مقام کو پہنچا دے، درجات عالیہ نصیب فرما، قبر پر اللہ انوارات کی بارش نازل فرما، زمرے اولیاء میں وہ مقام عطا فرمائے تیری شان کے ساتھ لائق ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرہ مند فرما، ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، ہم سب کو اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔